بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نصص نمبر اور لیکچر نمبر 144 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ افلم ينظروا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، الی السماء، آسمان کو، فوقہم، اپنے اوپر، کیف بنینا، کیسے بنایا ہم نے اس کو، وزینا، اور مزین کیا ہم نے اس کو، وما لہا، اور نہیں ہے اس میں، من فروج، کوئی سوراخ، کوئی شگاف وغیرہ، والارض مددناها، اور زمین کو پھیلایا ہم نے اس کو، والقینا فیہا، اور ڈالے ہم نے اس میں، رواسیا، پہاڑ، وانبتنا، اور اگائے ہم نے فیہا اس میں، من کل زوجن، ہر قسم سے، بہیجن، بارونق، تبصرتن، سمجھانے کے لیے، و ذکرہ، اور یاد دہانی کے لیے، لکل عبد، ہر بندے کے لیے، منیب، رجوع کرنے والے، ونزلنا، اور اتارا ہم نے، من السماء، بادل سے، ماء مبارکہ، بابرکت پانی، فانبتنا، بس اگائے ہم نے، بھی اس کے ذریعے، جنات، باغات، وحب الحصید، اور کٹی ہوئی کھیتی کا غلہ، والنخل، اور کجور کے درخت، باسقات، لمبے لمبے، لہا، ان کے لیے، طلع، خوشے ہیں، نضید، تہبتیں، رزقاً، روزی کے لیے، للعباد، بندوں کی، یعنی بندوں کی روزی کے لیے، وَأَحْيَيْنَا، اور زندہ کیا ہم نے، بھی اس پانی کے ذریعے، بلدتن، زمین کو، میتن، ویران، کذالک، اسی طرح، دوبارہ پیدا ہونا، الخروج، دوبارہ پیدا ہونا ہے۔ جی عزیز طلباء، پہلے ان کو سمجھ لیجئے۔ خروجن، یہ فرجن کی جمع ہے، شگاف، سوراخ اور دراڑ وغیرہ کو کہتے ہیں۔ والارض مددناها، اس بات کو سمجھ لیجئے، یہ منصوبہ اعلی شریطۃ التفسیر، یعنی منصوبہ اعلی شریطۃ التفسیر کسے کہتے ہیں؟ یعنی دیکھو کہ اسم کو اس فعل سے پہلے ذکر کیا جائے، اور اسم جو فعل ہے وہ اس جو ضمیر، جو اسم ہے اس کے ضمیر میں مشغول ہو، اور وہ ضمیر بھی ایسا ہو جو فعل اس ضمیر میں مشغول ہو سکتا ہو، اس کو فعل اشتغال بھی کہا جاتا ہے۔ تو دیکھو یہاں پر والارض، یہ مددنا کا مفعول بھی ہے، اور مددنا کے بعد ہا ضمیر ہے، جو ہا ضمیر ایسا ہے کہ مددنا پھر اس ہا ضمیر میں مشغول ہے، اور یہ ہا ضمیر الارض کی طرف راجع ہو رہا ہے۔ اگر یہاں پر والارض مددنا تھا اور ہا ضمیر نہ ہوتا، تو پھر یہاں پر الارض کو، اس اسم کو، یعنی اس اسم کو عامل سے، اس فعل سے مقدم کرنا، پھر یہ درست اور جائز نہ تھا۔ تو لہٰذا باقی جو تفصیل وغیرہ آپ نے جو ہے نا کافیہ وغیرہ میں پڑھ لی ہوگی، اور اسی طرح ہدایت النحو وغیرہ میں یہ چیزیں آپ نے پڑھ لی ہوگی۔ رواسیہ، اس کو سمجھ لیجئے، رواسیہ، راسیتن کی جمع ہے، مضبوطی کے ساتھ جمع ہوئے پہاڑ، یعنی یہ نصر ینصر رسا، یرسو سے رسون، جمع، یعنی جم جانا، مضبوطی سے قائم رہ جانا۔ بہیجن، بہیجن، یہ ماقبل جو سے پہلے زوج ہے، اس زوج کی صفت ہے، اور زوج صنف و قسم وغیرہ کو کہا جاتا ہے، اور بہیج یہ صفت مشبہ ہے، تر و تازہ، اور یہ سمع اسم بہیجہ یا بہجو، بہجتن، تر و تازہ ہونا۔ آگے تبصرتن و ذکرہ، تبصرتن اور ذکرہ، یہ فعل معذوف، یعنی فعلنا ذالک، فعل معذوف کے لیے مفعول لہو ہے، اور وہ فعل فعلنا ذالک۔ تو تبصرتن یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، بمعنی سمجھانا، اور اسی طرح ذکرہ یہ باب نصرہ کا مصدر ہے، بمعنی یاد دلانا، نصیحت وغیرہ کرنا۔ منیب، یہ باب فعال سے اسم فاعل کا صیغہ اناب ینیب، انابتن، بمعنی رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اور خلوص دل سے اس یعنی توبہ کرنا۔ حب الحصید، حصید یہ فاعل سے صفت مشبہ ہے، بمعنی مقصود، یعنی کٹی ہوئی کھیتی، اور حب الحصید بمعنی پکا ہوا غلہ۔ باسقات، یہ باسقتن کی جمع ہے،
یعنی بساقا یا بسوق و باپ نصر یمسر سے ہے لمبا دراز ہونا. طلع یہ طلع کا معنی ہے یعنی کجور کا شگوفہ خوش وغیرہ، اور یہ نصرہ سے طلع یا طلوع، طلع النخل درخت یعنی درخت خرما پر شگوفے کا نکلنا وغیرہ. آگے نضید، یہ باپ ضربہ سے نضد ینضد، نضید صفت مشبہ ہے یعنی تہ بتے رکھنا ترتیب سے لگانا. اور رزقا یہ مفعول لہو ہے، اس سے پہلے جو یہ انبتنا ہے اس انبتنا کے لیے یہ رزقا مفعول لہو ہے. اور بلدتن یہ مکان کے معنی میں ہے، اس لیے دیکھو اس کے بعد یہ میتتن مذکر یعنی اس کی صفت آئی ہے. اور آگے اب اس کی وضاحت سمجھ لیجئے. دیکھو افلم ينظروا الى السماء فوقه، یہاں سے بیان قدرت کا ایک انداز اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں. افلم ينظروا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا جب انہوں نے یعنی قیامت کا انکار کیا، الى السماء فوقهم، اپنے اوپر کی طرف آسمان کو یعنی جہان کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار کو کیف بنانا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا، بغیر ستون کے اور بغیر عمود کے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلند کیا. وزیناها، اور اس کو یعنی وغیرہ یعنی اس کو ہم نے یعنی مختلف چیزوں سے ہم نے اس کو آراستہ اور مزین کیا. وما لا من فروج، اور اس میں کوئی رکھنا تک نہیں ہے یعنی چرنے اور پٹنے سے یعنی وہ عیوب وغیرہ سے یہ سالم ہے، نہ دراڑ ہے نہ چیر ہے نہ خرابی کوئی وغیرہ کچھ بھی اس میں نہیں ہے. والارض مددنا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا. والقینا فیہا رواسیا، اور اس میں پہاڑوں کو جما دیا یعنی قائم رہنے والے پہاڑ، یعنی اس کے اوپر اگر قائم رہنے والے پہاڑ اگر نہ ہوتے تو زمین جھک جاتی، تو اس وجہ سے ہم نے اس کے اوپر پہاڑ ڈال دیے تاکہ وہ زمین اپنی جگہ سے حرکت اور ہلے نہ. وانبتنا فیہا من کل زوج، اور اس میں ہر قسم کی چیزیں اگئی. بہیج یعنی خوشنما، جو دیکھنے میں جیسے سرور حاصل کیا جاتا ہے، اس کے حسن کی وجہ سے ایسی چیزیں ہم نے اس میں اگا دیے کہ دیکھنے میں اسے حسن اور تلذذ حاصل ہوتا ہے. انسان کو جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، سرور حاصل ہوتا ہے. تبصرۃ و ذکریٰ، جو ذریعہ دانائی اور بینائی ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے بصارت دے اور ہم نصیحت کرے ہر ایک کو. لکل عبد، ہر رجوع ہونے والے بندے کے لیے جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور اس کی مخلوقات کے عجائب میں سوچ اور بچار اور غور اور فکر اور خود اور تدبر کرنے والا ہو. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، سے یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک اور انداز بیان فرما رہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا. مبارک یعنی بے شمار منافع والا. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، پھر ہم یعنی پھر اس سے بہت سے باغ ہو گئے اور کھیتی کا غلہ، یعنی کھیتی کا غلہ جس کی شان کا تقاضا ہے کہ اس کو کاٹا جائے، مثلا گندم جو وغیرہ اور مختلف پھل وغیرہ جو وقت پہ آنے جب وقت پورا ہو جائے تو اس کو کاٹا جاتا ہے، وہ پک جاتے ہیں. سورج کے ذریعے ہم اس کو پکا دیتے ہیں اور ہوا کے ذریعے اس کی جو ضرورت ہوتی ہے ہم اس کو پورا کر کے اس کو پکا کے صاف ستھرا کر کے انسان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اور وہ جو کہ اس کی سب سے بہترین اور اعلیٰ اس کی سبب اور ذریعہ وہ کیا ہے، وہ بارش ہے کہ ہم آسمان سے پانی برسا دیتے ہیں. اب ایک اور وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا، یہاں سے ایک اور انداز اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، وہ لمبے لمبے کھجور کے درخت آسمان میں بلند یعنی لہا طلع، اس کے گچھے ہیں. طلع کھجور کے پل میں سے جو نمودار ہوئے. نضید تھے بتے ہوتے ہیں ایک دوسرے پر گچے اور گندے یعنی کھندے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر لگے ہوتے ہیں. پھلوں کے یعنی بہت دور یعنی ردبہ یعنی دور تک اس کا تہ بتے وہ ایک دوسرے کے یعنی ساتھ ملے ہوتے ہیں. اور یا پلوں کی کثرت کی بنا پر جن کو نزید کہا گیا ہے، یعنی اس کو ایسے پل ہوتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، یا یہ ایسے شاخے ہوتے ہیں کہ ایک شاخ دوسرے کے شاخ کے ساتھ لگے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو نزید تہبتے کہا گیا ہے. رزقا للعباد، تو بندوں کو رزق دینے کے لیے یعنی ہم نے ان کو اگایا یا رزق کے طور پر وغیرہ اور اگایا رزق کے طور پر کہ بندے اس کے جو نا اپنی روزی اس کے ذریعے حاصل کریں. امبت یعنی انبتا رزق کے معنی میں ہے یہاں پر. انبتا یعنی ہم نے روزی کے لیے، یعنی اس سے رزقن اس کا مصدر من غیر لفظی ہی ہوا. یعنی یہاں پر یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہاں پر انبتنا جو یہاں پر رزقن ہے یہ مفعول لہو ہے، اور یہ جیسے کہ میں نے ما قبل میں کہا تھا کہ انبتنا سے یہ مفعول لہو ہے. جی یعنی معنی کیا ہے، یعنی انبتناها لنرزقهم، ان کو رزق دینے کے لیے ایسے اگایا.
وَأَحْيَيْنَا بِهِ اور ہم نے اس کے ذریعے زندہ کر دیا، یعنی اس پانی کے ذریعے بلدۃ میتا مردہ زمین کو جس کی نباتات خشک ہو چکی تھی، کذالک الخروج اسی طرح زمین سے نکلنا ہوگا، جس طرح یہ مردہ زمین آباد کر دی گئی اسی طرح تم زندہ کر کے موت کے بعد نکالے جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک بنجر زمین تھی جو کسی چیز کو نہیں اگاتی تھی، اس کے اندر یہ صلاحیت وغیرہ ختم ہو گئی تھی، اور ہم نے اس بنجر زمین پر ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تھا، پانی برسانے کے بعد اس زمین نے چیزوں کو اگانا شروع کر دیا اور مختلف قسم کے درخت اگے، پھل اگے، اور اس سے تم تلذذ حاصل کرتے ہو اور سیر و تفریح، تمہاری آنکھ اس کو دیکھتے ہو، اس سے سیر و تفریح اس کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب یہ چیزیں ان چیزوں کو ہم اگانے پر قادر ہے، تو اسی طرح بعثت بعد الموت، یعنی موت کے بعد قیامت کے بعد تمہارا زندہ ہونا بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اسی طرح تم دوبارہ تمہارا خروج، یعنی تمہارا خروج ہوگا، تم قبروں سے نکالے جاؤ گے، زمین سے نکالے جاؤ گے، اور تمہیں جو دنیا میں جو اعمال کیے ہوتے سب اعمال کا حساب تمہیں دینا ہوگا، اور میرے سامنے تم سب نے پیش ہونا ہے۔ تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح زندہ کر کے یعنی موت کے بعد نکالے جاؤ گے، کیونکہ بنجر کی آبادی مردوں کو زندہ کرنے کی طرح ہے۔ تو یہاں پر کذالک الخروج دیکھو کہ یہاں پر کاف محل رفع میں مبتدا ہونے کی وجہ سے واقع ہے، اور یہ ترکیب میں مبتدا بن رہا ہے، کذالک الخروج، یہ مبتدا الخروج اس کے لیے کیا ہے، خبر ہے۔ کذبت قبلہم، انشاءاللہ اس کو آگے ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔